مولا نے تاعمر بہایا ہے زنجیر تھی ہاتھوں میں اور پاؤں میں بیڑی تھی زنجیر تھی ہاتھوں میں اور پاؤں میں بیڑی تھی اس طرح سے عابد کو قیدی بھی بنایا ہے 35 برس تک تھا مولا کا گلا زخمی 35 برس تک تھا مولا کا گلا زخمی وہ توق ستمگر نے گردن میں پہنایا ہے نیزے پہ کٹے سر کو بابا کے چڑھا کر کے نیزے پہ چڑھا کر کے بابا کے کٹے سر کو تا شام ستمگر نے بیٹے کو دکھایا ہے بیڑی میں مولا کو پاؤں میں پہنا کر کے بیڑی میں مولا کو پاؤں میں پہنا کر کے کانٹوں پہ لعینوں نے پیدل ہی چلایا ہے شانوں میں رسن بھی تھی ماں بہنیں تھی سر ننگے شانوں میں رسن بھی تھی ماں بہنیں تھی سر ننگے اس طرح لعینوں نے بلوے میں پھرایا ہے زندہ کے اندھیرے میں مولا نے سکینہ کا زندہ کے اندھیرے میں مولا نے سکینہ کا زینب کے سہارے سے لاشا بھی اٹھایا ہے زنجیر تھی ہاتھوں میں اور ہاتھوں پہ لاشا تھا زنجیر تھی ہاتھوں میں اور
ہاتھوں پہ لاشا تھا ہم شیر کے لاشے کو اس طرح اٹھایا ہے۔ جب بالی سکینہ کو موت آئی ہے زنداں میں، جب بالی سکینہ کو موت آئی ہے زنداں میں، عابد نے کفن اس کے کرتے کا بنایا ہے۔ روتے ہی رہے مولا جب تک بھی رہے زندہ، روتے ہی رہے مولا جب تک بھی رہے زندہ۔ ایک ٹوٹے ہوئے دل پر وہ داغ اٹھایا ہے، اس پر بھی عزاداروں باز آئے نہیں ظالم، اس پر بھی عزاداروں باز آئے نہیں ظالم۔ پھر زہر ستمگر نے مولا کو پلایا ہے۔ تابوت ظفر ہے یہ اس عابد مضطر کا، تابوت ظفر ہے یہ اس عابد مضطر کا، 35 برس جس نے آنسو ہی بہایا ہے، وہ ظلم لعینوں نے سجاد پہ ڈھایا ہے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ حیدری صلوات باواد بلا۔ کربلا والے علی نہج بلاغہ کی قسم، کربلا والے علی نہج بلاغہ کی قسم، تیری صورت ہمیں قرآن نظر آتی ہے، جب سے پہنی ہے تیرے نام کی بیڑی سجاد، جب سے پہنی ہے تیرے نام کی بیڑی سجاد، راہ دشوار بھی آسان نظر آتی ہے۔ نعرہ صلوات۔ مجسم حق روی کو سید سجاد کہتے ہیں، مجسم حق روی کو سید سجاد کہتے ہیں، علی پیکر علی کو سید سجاد کہتے ہیں، علی پیکر علی کو سید سجاد کہتے ہیں، جہان بے کسی کو سید سجاد کہتے ہیں، جہان بے کسی کو سید سجاد کہتے ہیں، غموں کے منتہی کو سید سجاد کہتے ہیں، غموں کے منتہی کو سید سجاد کہتے ہیں۔ خدا کی معرفت کا فلسفہ تھی ہر دعا جس کی، خدا کی معرفت کا فلسفہ تھی ہر دعا جس کی،
ایک ایسے فلسفی کو سید سجاد کہتے ہیں، ایک ایسے فلسفی کو سید سجاد کہتے ہیں، جواہر بن کے ان کے ہاتھ کا دھون بتاتا ہے، جواہر بن کے ان کے ہاتھ کا دھون بتاتا ہے۔ سخی ابن سخی کو سید سجاد کہتے ہیں، سخی ابن سخی کو سید سجاد کہتے ہیں۔ وہی منزل قناعت کی، وہی عالم عبادت کا، وہی منزل قناعت کی، وہی عالم عبادت کا، صفات احمدی کو سید سجاد کہتے ہیں، صفات احمدی کو سید سجاد کہتے ہیں۔ جلایا ظاہرہ کو اور امت کو شفا بخشی، جلایا ظاہرہ کو اور امت کو شفا بخشی، نوید زندگی کو سید سجاد کہتے ہیں، نوید زندگی کو سید سجاد کہتے ہیں۔ حسینی عزم کے قرآن کا جو ہو گئی حصہ، حسینی عزم کے قرآن کا جو ہو گئی حصہ، ان آیات جلی کو سید سجاد کہتے ہیں، ان آیات جلی کو سید سجاد کہتے ہیں۔ اقرار صلوات۔ وہ لرزہ خیز خطبہ شام کے دربار میں ان کا، وہ لرزہ خیز خطبہ شام کے دربار میں ان کا، جلال حیدری کو سید سجاد کہتے ہیں، جلال حیدری کو سید سجاد کہتے ہیں۔ نبی کے نور کا جلوہ ہے ان کا ظاہر و باطن، نبی کے نور کا جلوہ ہے ان کا ظاہر و باطن، سراپا روشنی کو سید سجاد کہتے ہیں، سراپا روشنی کو سید سجاد کہتے ہیں۔ اٹھایا ان کے ہر آنسو نے شے کی پیاس کا پرچم، اٹھایا ان کے ہر آنسو نے شے کی پیاس کا پرچم، نقیب تشنگی کو سید سجاد کہتے ہیں، نقیب تشنگی کو سید سجاد کہتے ہیں۔ زوال مستقل ان کے حریفوں کا مقدر ہے، زوال مستقل ان کے حریفوں کا مقدر ہے، عروج دائمی کو سید سجاد کہتے ہیں، عروج دائمی کو سید سجاد کہتے ہیں۔ ہدایت کو رہا ہر دور میں ایک جانشین کا، ہدایت کو رہا ہر دور میں ایک جانشین کا، امام ہر صدی کو سید سجاد کہتے ہیں، امام ہر صدی کو سید سجاد کہتے ہیں۔ ضیاء صبر سرور میں اضافہ کر دیا جس نے، ضیاء صبر سرور میں اضافہ کر دیا جس نے، اسی تابندگی کو سید سجاد کہتے ہیں، اسی تابندگی کو سید سجاد کہتے ہیں۔ پس آسور جس کو رات بھر سجدے میں دیکھا تھا، پس آسور جس کو رات بھر سجدے میں دیکھا تھا، فرشتے بھی اسی کو سید سجاد کہتے ہیں، فرشتے بھی اسی کو سید سجاد کہتے ہیں۔ جو ان کا ہو گیا شیدا نجات اس کو ملی عارف، جو ان کا ہو گیا شیدا نجات اس کو ملی عارف، کہ ایماں آ گئی کو سید سجاد کہتے ہیں، کہ ایماں آ گئی کو سید سجاد کہتے ہیں۔ عظمت آل محمد علیہ السلام پر بآواز بلند صلوات۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پر بآواز بلند صلوات۔
الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والجنة للموحدين، والنار للعاصين والملحدين والمنافقين والشاترين والغاصبين والكاذبين والناصبين والجاهلين، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الرحمة والشفيع الأمة الصاحب الوقار والسكينة المدفون بعرض المدينة مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم على الأجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق بالحق۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما۔ حضرات گرامی قدر، عزاداران سرکار سید الشہداء، خدا کا کرم اور اس کا احسان کہ وہ ہمیں در آل محمد سے مسلسل متصل اور منسلک رکھے ہوئے ہے، اور وہ در جو ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا، پروردگار عالم نے بغیر تحقیق و جستجو کے ہمیں وہ در عنایت کیا، اور ایک ایسے طبقے میں، ایک ایسے فرقے میں پیدا کیا جس کا تعلق ولایت و امامت سے تھا۔ ہم اس بات کے اوپر پروردگار عالم کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ اس کی کسی بھی نعمتوں پہ شکر ادا نہیں کیا جا سکتا۔ یہ نعمت تو بہت عظیم نعمت ہے۔ بہرکیف ہم اپنی ناقص زبانوں سے فقط اتنا کہہ سکتے ہیں کہ میرے مالک تیرا احسان، تیرا کرم کہ تم نے ہم جیسے بے شعوروں کو
در شعور سے منسلک کر دیا اور اس در سے ہمیں وابستہ رکھا جہاں موت کے بعد موت نہیں ہے، حیات ہی حیات ہے۔ اب ہمیں زندگی کو زندگی بنانا کیسے ہے، یہ اختیار پروردگار عالم نے ہمیں دے رکھا ہے۔ سورہ مبارک دہر، جس کو سورہ انسان بھی کہا جاتا ہے، اس کی آیت نمبر 30 جس کی مسلسل تلاوت ہو رہی ہے اور جس کے توسط سے میں آپ سے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، گفتگو کا چوتھا مرحلہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے، تم لوگ وہ ہو۔ تشاؤون مخاطب کا صیغہ ہے، وما تشاؤون، تم لوگ نہیں چاہتے کچھ بھی، الا ان یشاء اللہ، مگر بس وہی چاہتے ہو جو خدا چاہتا ہے۔ تمہاری خواہش، تمہارا اپنا نفس، تمہاری اپنی مرضی کچھ بھی نہیں ہے۔ جو کچھ بھی ہے وہ مرضی پروردگار کی بنیاد پر تم عمل کرتے ہو۔ تم نے انہی چیزوں کا مطالبہ کیا جو خواہش پروردگار تھی، اور تم نے وہی کام انجام دیا جو پروردگار چاہتا تھا۔ غیر از خدا تم نے اپنی زندگی میں ایک لمحہ بھی نہیں بسر کیا۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ صاحب علم ہے اور صاحب حکمت ہے، وہ ہر بات کو بخوبی جانتا ہے۔ یہاں جو ہر بات کو بخوبی جانتا ہے سے مراد کیا ہے کہ پروردگار ان کی نیتوں سے واقف ہے کہ وہ لوگ جو کام انجام دے رہے ہیں آیا خدا کے لیے انجام دے رہے ہیں یا کام نیک کر رہے ہیں غیر از خدا کر رہے ہیں۔ دن میں نے عرض کیا تھا، انسان کبھی کبھی نیک کام بھی کرتا ہے تو اس کی نیت بدلی ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ کام کر رہا ہوں قربتاً اللہ، معاملہ ختم ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ انسان کام اچھا اس لیے کر رہا ہے کہ لوگ اسے اچھا انسان کہیں، اس کی تعریف کرے، اس کی توصیف کرے، اس کی صفت بیان کرے، اس کی بزرگی اور بڑائی کرے، اس کی تعریفیں کرے، تو یہ کام بظاہر تو اچھا ہے لیکن للہ نہیں ہے۔ اور خدا انہی امور کی طرف نگاہ رکھے ہوئے جو کام کرنے والے لوگ للہ عمل انجام دیتے ہیں اور جن کے عمل کی پروردگار عالم نے گارنٹی بھی لی ہے۔ ایک مقام کے اوپر ایک ذات کو مخاطب کر کے پہلے اس کی قول کی گارنٹی لی، ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، تم اپنی مرضی سے کچھ بولتے ہی نہیں مگر یہ کہ صرف وہی بولتے ہو جو وہی ہوتی ہے۔ دوبارہ کہہ رہا ہے وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، تم لوگ وہ ہو جو کچھ چاہتے ہی نہیں سوائے اس کے کہ جو خدا چاہتا ہے۔ بس میں تمہید سے نکل رہا ہوں بڑی جلدی سے میرے عزیزو۔ میری جستجو، میری گفتگو اس حوالے سے ہے کہ ہمیں یہ تلاش کرنا ہے بالآخر کہ وہ کون افراد ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ خدا کی اطاعت میں بسر کیا ہے، خدا کی مرضی میں بسر کیا ہے، جن کے کردار کی، جن کے افعال کی، جن کے کیریکٹر کی، جن کے ہر عمل کی پروردگار ضمانت لے رہا ہے، وہ کون افراد ہیں۔ دن میں ہماری بات یہاں تک ہوئی تھی کہ ایک انسان وہ ہے جو عابد شب زندہ دار ہے، رات میں سوتا نہیں تھا مگر اس سے کہا گیا کہ سو جاؤ، اور وہ سونے والا سو گیا، سونے کی ادا نہیں کی، توجہ دیجئے گا، سونے کی ادا نہیں کی۔ جس طرح سے ہم سے کہا جاتا ہے، کہا گیا ہے کہ نماز پڑھو تو ہم صرف ادائیگی کے حد تک ہے، جس دن واقعاً اتر جائیں گے اس دن ہمیں سرور عبادت حاصل ہو جائے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ لیکن اس انسان کی نیند بھی کتنی عجیب نیند تھی، جس کا سونا بھی بستر پہ کتنا قیمتی تھا۔ لوگوں کی، جملہ رائے گا نہ کیجیے گا، لوگوں کی شب بیداریوں نے وہ نتیجہ نہیں دیا جو علی کی ایک رات نے سو کے دے دیا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ کیا کہا؟ سو جاؤ، سو گئے۔ کس لیے؟ ہم کو بچانے کے لیے۔ جس کی نیند کا یہ عالم ہو
تو پھر اس کی بیداری کا کون انسان ہے جو محاسبہ کر سکتا ہے، حساب لگا سکتا ہے کہ اس کی بیداری کا عمل کیا ہوگا؟ بہرکیف ان لوگوں نے وہی کیا جو خدا چاہتا تھا۔ 20 برس کی عمر ہے، ایک جنگ کا میدان ہے، اور اپنے پاس سپاہی بہت مختصر ہیں، ادھر ہزاروں کا لشکر ہے۔ 20 برس کی عمر میں پیغمبر نے میدان میں بھیج دیا جنگ بدر۔ جب میدان میں آئے تو فوج باطل علی کی کمسنی کا مذاق اڑا رہی تھی۔ توجہ دیجیے گا، 20 برس کی عمر میں جنگ بدر کے میدان میں قدم رکھا جب آئے ہیں تو فوج باطل اشعار پڑھ رہی تھی، علی کا تمسخر اڑا رہی تھی، اور یہ کہہ رہی تھی کہ پیغمبر کے پاس کوئی جوان نہیں، ایک چھوٹے سے بچے کو، ایک جوان کو بھیج دیا، ایک کمسن کو بھیج دیا۔ جناب امیر نے میدان میں آنے کے بعد ان کے رجس کی خاموشی کے بعد رجس پڑھا، کہا سنو، تم یہ کہتے ہو کہ اللہ کے رسول کے پاس کوئی سپاہی نہیں تھا، انہوں نے ایک بچے کو بھیج دیا۔ انہوں نے ایک بچے کو نہیں بھیجا ہے، بلکہ انہوں نے اسی کو بھیجا ہے جس کی ماں نے اس دن کے لیے اسے جنم دیا تھا۔ ہائے 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 ہائے، ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ مقصد کیا ہے؟ فقط اولاد ہی نہیں، بلکہ ماں باپ نے بھی ماضی میں یہ کام کیا تھا کہ ہمارا بچہ مستقبل میں وہ کرے جو خدا چاہتا ہے۔ اور جناب امیر جب آئے میدان میں تو پہلے مرحلے پر 3 پرچم داروں کو واصل جہنم کیا ہے۔ علی نے کسی بھی میدان میں سپاہیوں کو قتل نہیں کیا۔ غور کیجئے گا میرے عزیزو، علی نے کسی بھی میدان میں سپاہیوں پہ حملہ نہیں کیا۔ جب بھی ٹارگٹ پر رکھا سردار کو رکھا، سپاہیوں کو سپاہیوں کے حوالے کیا، سردار کو اپنے نشانے پہ رکھا تاکہ دنیا اب تو پہچان لے کہ سردار حقیقی کون ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ پرچم برداروں کو پہلے مرحلے میں واصل جہنم کیا۔ اچھا، کفر کا پرچم بدلتا رہا، علمبردار بدلتے رہے، اسلام کے بھی پرچم دار بدلے گئے، لیکن بڑا فرق ہے میرے عزیزو۔ جب بھی کسی پرچم بردار سے پرچم لیا گیا تو لینے کے بعد جناب علی ابن ابی طالب کو دیا گیا۔ کربلا سے پہلے تک علی ابن ابی طالب دنیا کا وہ واحد علمبردار ہے جس کو علم لوگوں سے لے کے دیا گیا، علی سے لے کے کسی کو نہیں دیا گیا۔ آپ نے غور ہی نہیں کیا جو میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ اور جنگ خیبر کوئی پہلا مرحلہ نہیں تھا کہ لوگوں نے علم کی لاج نہیں رکھی۔ جنگ خیبر پہلا مرحلہ نہیں تھا کہ لوگوں نے علم کی لاج نہیں رکھی۔ اس سے پہلے کی جنگوں میں بھی پیغمبر نے لوگوں کو علم دیا تھا، اور جنگ خیبر میں بھی 1-2 دن نہیں 39 دن دے کے بھیجا تھا۔ لیکن لوگ ایک دوسرے کے اوپر الزام لگاتے رہے، سردار کہے لشکر، لشکر کہے سردار، کون بھاگا اس سے بحث ہی نہیں ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جہاں تک اسلام کو کامیابی حاصل کرنی تھی، اسلام کامیابی حاصل نہیں کر پایا 39 دن تک۔ پیغمبر نے اپنی زندگی میں کم و بیش 80 جنگیں لڑی ہیں۔ جملہ رہے گا نہ کیجیے گا، پیغمبر نے اپنی زندگی میں کم و بیش 80 غزوات یہاں جیتی ہیں، لڑی نہیں ہیں۔ پیغمبر نے ایک بھی جنگ نہیں لڑی۔ نہیں آپ آئے نہیں، پیغمبر نے ایک بھی جنگ نہیں لڑی۔ 80 جنگیں علی نے جیتی ہیں، نام محمد کا ہوا ہے۔ 80 جنگیں
جتنی بھی جنگیں ہیں، کوئی بھی آپ جنگ بتا دیجیے جہاں پیغمبر نے تلوار اٹھائی ہو، اور پیغمبر لڑنے کسی لشکر سے گئے نہیں ہیں براہ راست، جب ادھر سے حملہ ہوا ہے تب پیغمبر نکلے ہیں مدینے سے۔ ان 80 مقامات کے اوپر جہاں بھی مرحلہ آیا بھیجا علی ابن ابی طالب کو۔ پیغمبر بنفس نفیس میدان میں نہیں آئے، مگر پیغمبر کا علمبردار جنگ جیتتا تھا، نام سپہ سالار کا ہوتا تھا، نام کمانڈر کا ہوتا تھا۔ جنگ خیبر میں بھی پیغمبر کو پتہ تھا کہ علی کے بغیر معاملہ حل نہیں ہوگا، لیکن ساری نا اتفاقیوں کو ختم کر کے پیغمبر حقیقت میں بدلنا چاہتے تھے، اس لیے کہ ہر محاذ پہ لوگ یہ کہتے تھے علی ابن ابی طالب آگے آ جاتے ہیں، ہمیں موقع نہیں ملتا۔ پیغمبر نے موقع دیا، 1 بار 2 بار 39 دن تک موقع دیا۔ اس 39 دن میں جو پیغمبر کے معیار پہ کھرا اترا وہ فقط مالک اشتر تھے۔ جنگ خیبر پڑھنا نہیں مجھے، وہ فقط مالک اشتر تھے جو وہاں تک پہنچے جہاں تک مرحب نے خندق کھدوا رکھی تھی خیبریوں نے، تاکہ اسلام کا کوئی بھی سپاہی خندق پار کر کے ادھر نہ آنے پائے۔ 39ویں دن جناب مالک وہاں تک پہنچے ہیں، پہنچنے کے بعد واپس آئے، آنے کے بعد کہا اللہ کے رسول خندق بہت چوڑی ہے، میں پار نہیں کر پایا۔ اب میں تاریخ کا جملہ حاشیہ دے کے بڑھ رہا ہوں آگے، اگر مالک چاہ لیتے تو پار کر لیتے، اس لیے کہ مالک کے پاس نسخہ تھا، مگر مالک زمانے والوں کو بتانا چاہتے تھے جب ایک معمولی سی خندق علی کے بغیر پار نہیں ہو سکتی تو پھر پورا پل صراط علی کے بغیر رکے رہے۔ آ گئے، بالآخر پیغمبر نے اعلان کیا کہ کل ایسا ایسا ہوگا، علم فلاں کو دیا جائے گا، یہ خاصیت ہوگی جو بھی تھی۔ پیغمبر نے بیان کیا، صبح ہوئی، نماز صبح کے بعد پیغمبر نے نعت علی پڑھا، علی کو پکارا، خیبر میں پہنچے، آشوب چشم۔ ابھی زمانے میں تو آشوب چشم سمجھانا بڑا آسان ہے، ہر تیسرا آدمی شکار اسی بات کا ہے، لیکن علی کو مرض نہیں تھا، علی کو مرض نہیں تھا، پھر کیا تھا؟ غیرت کے مارے علی کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں کہ 39 دن سے اسلام کا مال کھا رہے ہیں مسلمان، مگر نتیجہ کچھ بھی نہیں۔ پوچھا کب تک لڑنا ہے؟ جنگ کے لیے آدمی میدان میں جاتا ہے تو کس لیے جاتا ہے؟ یا دشمن کو مار ڈالے یا شہید ہو جائے، لیکن جناب امیر نے اس جنگ میں جانتے ہوئے پیغمبر سے پوچھا اللہ کے رسول کب تک لڑنا ہے؟ جملہ کیا تھا پیغمبر کا؟ آپ نے پڑھا ہے، آپ نے سنا ہے، کہا کہ اللہ کے نبی نے۔ علی نے پوچھا کب تک لڑنا ہے؟ جواب پیغمبر کا کیا تھا؟ جب تک خدا تمہارے ہاتھوں پہ فتح نہ دے دے۔ پھر نئی بات پہنچی میرے عزیزو، جب تک خدا تمہارے ہاتھوں پہ فتح نہ دے دے۔ اب سمجھ میں آیا خیبر اکھاڑ کے پھینکا بعد میں تھا، ہاتھوں پہ اٹھایا کیا تھا؟ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ تو یہاں بھی اتنی ہی دیر لڑنا تھا جتنی دیر خدا تمہارے ہاتھوں میں فتح نہ دے دے، یعنی پوری جنگ بھی کی ہے تو خدا کے لیے کی، رزم میں اترے ہیں تو خدا کے لیے اترے۔ میں دن میں کہہ چکا کہ انہوں نے اگر کسی کو کچھ دیا ہے تو اس لیے دیا ہے کہ خدا دینا چاہتا تھا، مگر خدا چاہ رہا تھا کہ ان کو آل محمد کے وسیلے سے دیا جائے، اور جس کے مقدر میں خدا نے کچھ نہیں لکھا تھا اسے کچھ نہیں ملا، اور جس کے مقدر میں لکھا تھا خدا نے اسے دیا۔ لوگ خواہشیں کر کے مر گئے کہ ہمیں دنیا مل جائے، لیکن اگر در حسین سے آ کے مانگتے تو دنیا بھی مل جاتی اور آخرت بھی مل جاتی۔
اس لیے کہ انہوں نے اپنی مرضی کو ہٹا کر کے خدا کی مشیت کو مقدم رکھا۔ میرے سامنے دو مناسبتیں آ رہی ہیں اور میں چاہ رہا ہوں کہ موضوع کے اندر ہی گفتگو کر لے جاؤں۔ کل کی جو تاریخ آ رہی ہے، کل کی شب شہادت امام چاروں ہے اور شب رحلت جناب فضہ ہے۔ ان دونوں شخصیات کا اسلام پہ بڑا احسان ہے۔ ایک معصوم ہے اور ایک معصوموں کو پالنے والی ہے۔ ایک معصوموں کو پالنے والی ہے۔ دو جملے جناب فضہ کے حوالے سے کہوں گا میں، اور پھر چوتھے امام تک پلٹتا ہوں۔ جناب فضہ نے اپنی زندگی میں کیا کیا؟ یہ سورہ دہر سے میں نے پڑھایا ہے، میں روز اول کہہ چکا کہ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا يَشَاءَ اللَّهُ، یہ لفظ قرآن میں 3 جگہ ہی ہے، لیکن میں نے سورہ دہر کا ٹکڑا اٹھایا ہے۔ ملکہ حبش ہے، ایک ملک کا کنٹرول ہے جناب فضہ کے ہاتھ میں، شہزادی ہے، سارا پاور ہاتھ میں ہے، مگر پتہ نہیں فضہ کو کیا سوجھا، میں ان لفظوں میں کہہ جاؤں گا، جناب فضہ کو کیا سوجھی کہ شہنشاہی چھوڑ کے کنیزی اختیار کرنے پہ آمادہ ہو گئی ہیں۔ اس لیے کہ فضہ نے دیکھا کہ اس شہنشاہیت میں فقط ملک پر قبضہ ہے، اس کے آگے نہیں، لیکن جب اس ملک کو چھوڑ کر کے ملکہ جہان کی کنیزی میں چلی جاؤں گی تو پھر اختیار فرش سے عرش تک چلا جائے گا۔ اور صرف اسی کی دلیل کے لیے کہ آیا جو میں نے اتنی بڑی بادشاہی چھوڑی ہے، خدا نے مجھے جزا کیا دی؟ 3 دن کی دعوت کے بعد پیغمبر سے کہتے ہیں اللہ کا رسول کر پھر تشریف لائیے گا۔ اچھا، خدا کے رسول نے بھی یہ نہیں کہا کہ تم تو کنیز ہو، جیسے کہا سرکار کل ہماری طرف سے دعوت ہے، کل تشریف لائیے گا۔ نماز مغرب کے بعد پیغمبر مسجد سے نکلے سیدھے گھر میں، لوگ ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں۔ جناب امیر پوچھ رہے ہیں فاطمہ تم نے بلایا ہے؟ اگر بلایا تھا تو بتا دیا ہوتا، کچھ اہتمام کر دیتے، کچھ انتظام کرتے۔ کھانے کے وقت آئے پیغمبر، بچوں تم میں سے کسی نے بلایا ہے؟ نہیں بابا۔ اچانک ایک کونے سے آواز آئی، یا علی میں نے دعوت دی ہے۔ تو فضہ بتایا ہوتا، تم بھی گھر کی فرد ہو، کہہ سکتی تھی مجھ سے، میں انتظام کرتا۔ کہا اگر انتظام آپ کرتے تو میزبان آپ ہوتے، آج میں نے بلایا ہے تو انتظام میں کروں گی۔ تو فضہ کرو، کیا ہے گھر کے اندر؟ شہزادی کو عمل کرتے ہوئے روز دیکھا تھا، حجرے میں آئے، مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز کے بعد ہاتھ اٹھا دیے، اکیلی فضہ نے ہاتھ اٹھایا ہے، شاید میرا لفظ پہنچ جائے، اکیلی فضہ نے ہاتھ اٹھایا ہے، آواز گئی ہے، قبول بھی ہوئی ہے۔ رد آواز کیسے ہوتی ہے مسلمانوں سے پوچھ لیجئے، پڑھے جا رہے نماز استسقاء، صلوات بر محمد و آل محمد پر۔ میرے مالک میں نے بلا لیا ہے، میں تیرے کنیز کی کنیز ہوں، میری لاج رکھ لینا۔
اپنے مصلی سے اٹھی، جو تاریخ کا لفظ ہے اسے میں اپنی زبان میں کہنے جا رہا ہوں۔ مصلی سے اٹھی، دسترخوان بچھایا فضا نے، سجایا فرشتوں نے۔ یہ تو خوشبو جنت کی معلوم ہو رہی ہے، یہ جنت کے کھانے کی خوشبو ہے۔ اچھا، اس کھانے کی خوشبو یہی گھر بتا سکتا، دوسرا بتا بھی نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ اسی گھر میں برابر آیا ہے۔ یا یہ کہوں کہ یہ جنت کے کھانے کی خوشبو بتا رہے ہیں، یا یہ بتا رہے ہیں کہ یہ وہی کھانا ہے جو کبھی یہاں سے گیا ہے، آج آ رہا ہے۔ جو بھی تھا، دعوت کی، پیغمبر نے تناول کیا، گھر والوں نے کھایا، فضا نے مہمان کو رخصت کر دیا۔ میرا سوال ہے آپ سے کہ جناب فضا کی دعا میں پروردگار عالم نے اتنی تاثیر کیوں رکھ دی؟ ایک دو دن مانگی ہوتی، پہلے سے مانگتی آتی، لیکن نہیں، یقین کتنا تھا اپنی دعاؤں کے اوپر، اطمینان کتنا تھا۔ اپنے اوپر اطمینان نہیں تھا، اپنی مالکہ کی جو کنیزی کر رہی تھی اس کنیزی پہ ناز تھا۔ فضا نے زمانے والوں کو بتا دیا جس گھر کی کنیز کا اختیار اتنا ہوتا ہے، ایک دعا کے لیے پیغمبر نے بار بار فضا سے کہا تھا، فضا مجھ سے کچھ مانگو، کچھ مطالبہ کرو۔ حضرت ابا عبداللہ کی ولادت کے وقت پیغمبر کی زبان سے واقعہ کربلا سن چکی تھی۔ فرمایا اللہ کے نبی بس اتنی دعا کر دیجئے کہ کربلا میں اگر بطول نہیں رہیں گی تو کم سے کم میں حسین ابن علی کے سرحانے موجود رہوں۔ یہ خواہشات تھی۔ وقار کتنا بڑا معلوم ہے آپ کو؟ 25 رجب سن 95 ہجری صبح کا وقت ہے، شام میں انتقال ہوا، ملک شام میں انتقال ہوا، بعض لوگوں نے 24 رجب لکھا ہے۔ امام چہارم بھی بستر علالت پہ ہے، تیمارداری میں پنجم لگے ہوئے ہیں۔ ادھر شام میں مسلمانوں کو معلوم ہوا کہ ایک پردیسی تھی، مسلمان تھی، انتقال کر گئی۔ کہا ایک کام کرتے ہیں، مسلمانوں کو جمع کرتے ہیں، چندہ کرتے ہیں، اور چندہ کرنے کے بعد اس کے کفن دفن کا اہتمام کر دیتے ہیں۔ چوتھے امام نے فرمایا میرے لال محمد باقر باجاز امامت شام جاؤ، میری دادی کے غسل و کفن کا اہتمام کرو، اہتمام کر کے پلٹنا۔ جب امام پنجم پہنچے ہیں تو شام میں یہ منادی دی جا رہی تھی کہ ایک پردیسی کا، ایک بے سہارے کا، ایک لاوارث لاش ہے، اس کو دفن کرنا ہے۔ جیسے جملہ سنا کہ لاوارث لاش ہے، امام پنجم نے بڑے اطمینان سے کہا خبردار لاوارث نہ کہنا، اس کے وارث تو معصوم موجود ہیں۔ میرے عزیزوں میں یہیں پہ بات روک دیتا، لیکن ذرا سا مجھے آگے جانا ہے۔ ایک کنیز کے سپرد لحد کے لیے اتنا اہتمام امام سجاد برپا کر رہے ہیں۔ یہ سن 95 ہجری ہے، کیا سن 61 ہجری یاد نہیں ہوگی؟ وہ تمام تر تحمل کے باوجود بھی امام نے کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ لیکن وہ لوگ جو فقط خواہش پروردگار کو مد نظر رکھتے جا رہے ہیں، امام چوتھے امام سنے پروردگار عالم کے لیے انسان کیسے کرتا ہے، اپنی خواہشوں کو کیسے قربان کرتا ہے، اور امام کی مشیت پہ عمل، خدا کی مشیت پہ عمل کیسے کرتا جا رہے ہیں۔ راستے میں اکیلے ہیں، جگو تنہا، جوانی کا عالم ہے، جوانی سے بھی کچھ کم عمر ہے، واقعہ کربلا سے پہلے جا رہے ہیں۔ ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہنے کہاں جا رہے ہو؟ کہنے حج بیت اللہ کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا اکیلے؟ کہا اکیلے نہیں جا رہا ہوں،
کافر کہ میں اپنے خدا کے ساتھ سفر کر رہا ہوں. اطمینان دیکھیے گا. آنے والے نے کہا کہ اتنی کم سنی میں آپ پہ تو حج واجب بھی نہیں ہے, آپ حج کرنے جا رہے ہیں, بھائی لفظیں بتاتی ہیں کہ کتنی عمر ہے جناب کم سجاد کی. جواب کیا دیا؟ وہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ 25 سال کے ہیں 26 سال کے ہیں ابھی مسجد جانے کی عمر نہیں ہوئی ہے, امام فرماتے ہیں کیا تو نے مجھ سے کم سن لوگوں کو مرتے نہیں دیکھا؟ ہائے 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 ہائے, کیا تو نے مجھ سے کم سن لوگوں کو مرتے نہیں دیکھا؟ خاموش ہو گیا. کہنے زیادہ راہ کیا ہے؟ کہ تقویٰ ہے. اب وہ اگلا فقرہ سنیے. یہ جملے معصوم ہی کہہ سکتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی نہیں. اس نے غور سے جائزہ لیا, دیکھنے کے بعد کہتا ہے کہ تمہارے پاس تو اثاثہ کچھ نہیں ہے, کھانے پینے کو سامان نہیں ہے, خالی ہاتھ جا رہے ہو. امام نے اسے غور سے دیکھا, دیکھنے کے بعد بڑے اطمینان سے کہا کیا تجھ کو کبھی کسی نے دعوت پہ بلایا ہے؟ اس نے کہا ہاں بہت لوگوں نے بلایا ہے. کہا کیا جب دعوت پہ جاتا تھا تو کھانا لے کے جاتا تھا؟ کہا نہیں, یہ کیسی بات ہے کہ دعوت پہ جا رہا ہوں کھانا لے کے جاؤں؟ تو کہا جب تم لوگوں کی دعوت پہ جاتے تھے کھانا لے کے نہیں جاتے تھے, میں تو خدا کی دعوت پہ جا رہا ہوں. تو جس نے بلایا ہے اب وہ طعام کا اہتمام بھی وہی کرے گا. کم و بیش جو لکھا ہے مقتل نے 40 حج کیے ہیں امام سجاد نے پیادہ. ناکہ لے کے چلتے تھے لیکن ناکے پہ سوار نہیں ہوتے تھے, ناکے پہ سامان سفر رکھتے تھے اور راستے میں کوئی ضعیف مل جاتا تھا تو اسے ناکے پہ سوار کر دیتے تھے. حتیٰ یہ کہ بعض حجاج کو اپنے ناکوں پہ سوار کر کے مہار تھام کے چلتے تھے. کیا کوئی امام وقت اتنا کر سکتا ہے سوائے خاندان آل محمد کے؟ کوئی امام ہو, کوئی بادشاہ ہو, کوئی حاکم ہو, اتنا کر سکتا ہے؟ مگر نہیں میرے عزیزو. اسی حج کے موقع کے اوپر ایک شخص مصر سے آیا کرتا تھا, ایک لطیجہ دینا ہے, واقعہ آپ کو یاد ہے. وہ آتا تھا تو اپنے ہاں سے تحفے تحائف لے کے آتا تھا. دن میں نے ایک جملہ کہا تھا, امام چہارم نے امام پنجم کی والدہ سے کیا کہا تھا جب امام کنویں میں گر گئے تھے؟ فرمایا تھا ضعیفۃ العقیدہ, خدا پہ توکل کرو تو کچھ نہیں ہوگا. یہ لفظ اس لیے کہا تھا تاکہ عوام کے درمیان یہ لفظ عام ہو جائے اور دنیا پہچان لے اس بات کو. جب جاتے تھے ہر سال زیارت پہ جاتا تھا حج پہ, تو امام کے لیے کچھ نہ کچھ تحفے تحائف لے کے جاتا تھا اپنی حیثیت و اپنی استطاعت بھر. ہوا یہ تھا کہ بیچارہ خود تو متقی تھا, در آل محمد سے وابستہ تھا, مگر زوجہ در آل محمد سے وابستہ نہیں تھی. یہ تو عورتوں کی فطرت میں تانا دینا, یہ کوئی نئی بات تو تھی نہیں. ایک بار اس نے کہہ دیا کہ ہر سال جاتے ہو کچھ نہ کچھ لے کے جاتے ہو, کبھی لے کے بھی آئے ہو, کبھی انہوں نے بھی کچھ دیا ہے؟ کہنا خبردار آہستہ بولو بھی مت ورنہ میرا امام سن لے گا. مزہ کا کہنے یہ بات میں یہاں کر رہی ہوں, مصر میں کر رہا ہوں, امام تمہارے مدینے میں ہیں. کہنے لگے ہاں میرا امام دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو, ہر کونے کی صدا میرا امام ویسے ہی سنتا ہے جیسے مفلوق الحال کی مناجات خدا سنتا ہے. غور کیجیے گا میرے عزیز. خبردار کچھ کہنا نہیں. آیا زیارت حج کیا, حج کے بعد زیارت کی, امام سے ملاقات کی, پہنچا کھانے کے وقت دسترخوان پہ بیٹھا, کھانا کھایا, اپنا تحفہ دیا. امام سے کہتا ہے مولا آج آپ کا ہاتھ دھلا دیتا ہوں. کہتی دھلا دو. یہ لوگ خدا کی مشیت پہ کتنا عمل کرتے ہیں, توجہ دیجیے گا میرے عزیز.
بھی کام کرتے ہیں اپنے لیے نہیں کرتے، وہی کرتے ہیں جو خدا چاہتا ہے۔ خدا کسی کام کے لیے کیسے چاہتا ہے؟ اذا اراد بہ شیئا ان یقول له کن فیکون۔ خدا کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو لفظ کن کہتا ہے۔ یہ لفظ کن بھی میں پڑھ چکا ہوں، صرف مفہوم سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ خدا کو کن کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور کن کہتا ہے تو کس سے کہتا ہے؟ اگر لفظ کن ہی مان لیجیے کن کہتا ہے، فیقول له کن، تو کن کہتا کس سے ہے؟ اگر اسی بات کی جائے تو بات بہت طولانی ہو جائے گی۔ وہ کہتا کس سے؟ فقط یہ لفظ کن سمجھایا جا رہا ہے۔ عربی میں اس سے ہلکا لفظ یا تو اوف یا تو کن ہے۔ کس سے کہہ رہا ہے؟ جب بھی کسی کام کا ارادہ کرتا ہے وہ چیز فوراً ہو جاتی ہے۔ کیسے ہوتی ہے یہ دنیا کو نہیں معلوم تھا، لیکن ان لوگوں نے یہ کام کر کے دکھایا کہ خدا فوراً کسی کام کو جب ارادہ کرتا ہے تو وجود کیسے دیتا ہے۔ ہاتھ دھلا رہا ہے، کیا ہے؟ دشت میں کیا ہے؟ کہا مولا پانی ہے۔ کہا دیکھ، کہا مولا جواہرات ہیں۔ کہا دیکھ، کہا تو مونگے یاقوت ہیں۔ کہا دیکھ، کہا یہ تو ہیرے و زمرد ہیں۔ تشت بھر گیا۔ امام نے ہاتھ روک دیا۔ خدا حافظی کا وقت ہوا، امام نے کہا ایک کام کر، وہ پورا اپنے رومال میں باندھ دے لے جا۔ لیکن تھا چاہنے والا۔ اتنا مال کسی کو ملے تو کیا کرے گا؟ کیا کرے گا وہ؟ لیکن تھا یہ چاہنے والا۔ اس نے کہا مولا یہ مال دنیا لے کے میں کیا کروں گا؟ مولا میرے لیے آپ کی محبت کافی ہے، یہ مال دنیا لے کے کیا کروں گا؟ میں نے کہا نہیں تجھے نہیں دے رہا ہوں، تجھے نہیں دے رہا ہوں، تیرا الزام دور کر رہا ہوں۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے چاہنے والوں پہ کوئی الزام تراشی کرے۔ اب پہچانو کہ امام اپنے چاہنے والوں کو چاہتا کتنا ہے۔ کہا پھر، کہا لے جا کے اسے دے دینا جو یہ کہہ رہی تھی کہ تمہارے امام نے آج تک تمہیں دیا کیا ہے۔ کانپنے لگا، لڑ سے کہتا ہے مولا میں اس کی طرف سے معافی مانگتا ہوں، خدا نہ کرے کسی کی زوجہ بدعقیدہ ہو، زندگی بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ کہا مولا میں معافی مانگتا ہوں، میں نے منع کیا تو اس کو مت کہے ایسا۔ امام نے کہا نہیں، اس نے اپنے دل کی بات تھی کہہ دی، کوئی بات نہیں، لے جاؤ، میں تم کو نہیں دے رہا ہوں۔ مولا میں کیا کروں گا؟ جب وہ اتنا کیا کرے گی؟ کہا نہیں لے جاؤ۔ رومال باندھا، چلا۔ اب تک جب پلٹتا تھا تو بڑا خوش خوش آتا تھا، لیکن آج جب دنیا لے کے لوٹ رہا ہے تو مایوس ہے۔ ہائے 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 ہائے، آج جب دنیا لے کے لوٹ رہا ہے تو مایوس ہے۔ وقت کافی ہو گیا۔ آج جب دنیا لے کے لوٹ رہا ہے تو مایوس ہے۔ گھر پہنچا، دق الباب کیا، بیوی نے دروازہ کھولا، آنکھیں سرخ۔ کہا خیریت؟ جلال کے عالم میں؟ کہا خاموش رہے۔ اپنی زنبیل سے پوٹلی نکالی، گٹھری نکالی، دے دیا۔ کہا لے۔ کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ میرے امام کا دھوون ہے۔ آپ نے غور ہی نہیں کیا میرے عزیزو۔ کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ میرے امام کا دھوون ہے۔ میں نے اس سے کہا تھا خبردار میرے امام کے بارے میں کچھ کہنا نہیں، میرا امام سن لے گا۔ دیکھ تو نے کہا تھا امام دیتے کیا ہیں، آج انہوں نے صرف دھوون دیا ہے۔ کھولا، دیکھا، آنکھیں خیرہ ہو گئیں، اتنا مال۔ لیکن کبھی کبھی آل محمد کسی کو دے کر کے اسے دنیا سے نکال کے آخرت میں پہنچا دیتے ہیں۔ کیا کہنے لگی میں اس کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ کہا پھر؟
کہا اس کو میں تمہارے مولا کے نام سے مصر کے غربا میں تقسیم کروں گی، اور میں خود سال آئندہ تمہارے ساتھ تمہارے مولا کی زیارت کے لیے چلوں گی۔ اس نے کہا نہیں، ہم تم کو لے کر نہیں جائیں گے، تو پھر جائے کہ وہاں کوئی بد کلامی کر دے گی۔ اس نے کہا نہیں، میں چلوں گی، میں تم سے وعدہ کرتی ہوں، میں نے تمہارے مولا کو دیکھا تو نہیں ہے، لیکن ان کا یہ کمال دیکھ کے ان کی طرف سے میرے دل میں محبت پیدا ہو رہی ہے، میں چاہتی ہوں کہ میں زیارت کروں۔ اس نے عہد و پیمان لیا، خبردار وہاں زبان نہیں کھولنا، کچھ بولنا نہیں میرے مولا کے سامنے۔ ایام گزرتے رہے، پھر وقت آیا، ساتھ میں لیا، لے کے چلا، راستے پر سمجھاتا رہا، کچھ بولنا نہیں وہاں پہ، تمیز کے دائرے میں رہنا، ادب ملحوظ خاطر رکھنا، وہ دو جہان کے مالک و مختار ہیں۔ راستے میں کہتا رہا، سمجھاتا رہا، مکے میں نہیں پہنچا، مر گئی، مر گئی۔ ہم لوگ ہوتے تو کیا کرتے؟ کیا کرتے؟ میں تو یہی کہتا کہ جان چھٹی تو لاکھوں پائے۔ آپ نہ بولیے گا، ڈر رہے ہیں آپ لوگ، میں تو یہی کہتا، آن لائن کہہ رہا ہوں میں، ایسی بیوی سے اچھا ہے نہ ہو جس کے دل میں امام کی محبت نہ ہو۔ لیکن اب اس کے پاس اتنا بھی وقت نہیں تھا کہ اس کے غسل و کفن کا اہتمام کرتا۔ اہل بستی کے حوالے کیا چلا گیا، چلے مسلمان ہے، میں جا رہا ہوں، حج کا دن قریب ہے، اگر رکوں گا تو حج چھوٹ جائے گا۔ آ گیا، حج کیا، یہ بھول گیا کہ راستے میں مر گئی تھی۔ ارے حج کر کے واپس آ جاتا، اہل بستی سے پوچھ لیتا کہ بھیا ہو گیا سب کچھ، تیجا دسواں کچھ کرنا باقی یہ تو کر لیا جائے۔ وہاں سے مدینے گیا، امام کے ساتھ ساتھ، مکے میں زیارت نہیں کی امام کی، مدینے پہنچا۔ جب مولا کو خلوت میں دیکھا تو مولا کے پاس گیا، سلام کیا۔ مولا نے کہا اکیلے آئے ہو؟ کہا نہیں مولا، اکیلا آیا ہوں، آ نہیں رہا تھا۔ کہا پھر؟ کہا وہ تو راستے میں مر گئی۔ کہا تو کیا کیا؟ کہا مولا چھوڑ دیا اس کو۔ جملہ سنیں گے؟ میں پھر کہہ رہا ہوں، غور کریں، خدا قسم ان واقعات کو دہرانے کی وجہ کیا ہے؟ آج ذرہ برابر بھی اگر کسی کے دل میں امام کی محبت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر امام اس سے کس کمال پہ جا کے محبت کرتے ہیں، اسے انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ہم دنیا کے دکھانے کے لیے فرشتہ بیٹھے ہیں، کسی بھی محبت کے حوالے سے اگر ذرہ برابر بھی نرم گوشہ لے کے بیٹھے ہوں گے، یقین جانیے کہ حسین ابن علی اس کی جزا ضرور دیں گے، اس لیے کہ وہ قدیم الاحسان ہیں، کسی کا احسان اپنے سر پر رکھتے نہیں ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ہم سمجھوں گے۔ ان کا جاؤ لے آؤ اس کو، جاؤ لے آؤ اس کو۔ کہا مولا فلاں بستی کے قریب پہنچے تو اس کا انتقال ہو گیا تو وہیں چھوڑ دیا چلے، کہا جاؤ لے آؤ۔ کیا کہنا چاہیے اس کو کہ مولا اب تو مر گئی، یہ لوگوں نے دفن کر دیا ہوگا۔ کہا اچھا مولا۔ کہا میری سواری لے کے جاؤ۔ امام نے ناکہ دیا، لے کے چلا، بستی پہ پہنچا، جہاں پہ چھوڑ کے آئے تو وہیں بیٹھی تھی۔ کہاں چلے گئے تھے چھوڑ کے؟ زندہ دیکھ کے اسے تعجب نہیں ہوا، اس نے اس کو زندہ دیکھ کے معجزہ بھی نہیں سمجھا، اس لیے کہ معجزہ وہ سمجھتا جو امام کو عاجز مانتا، لیکن یہ امام کو تو اختیار سمجھ رہا ہے۔ کہنا چلو، یہ ناکہ کہاں سے لائے؟
کہا میرے مولا نے دیا ہے۔ کہا کیا تم ہو کے آ گئے؟ کہاں ہو کے آ گئے، اب تجھے لے جا رہا ہوں۔ لے کے چلا، پھر راستے پر تنبیہ، خبردار کوئی کلام نہیں کرنا، کوئی سوال جواب نہیں کرنا، بس صرف سلام تعظیم کرنا اور خاموشی سے بیٹھ جانا۔ امام جو کچھ بھی کہے سن لینا، کچھ بولنا نہیں۔ اچھا، اگر چرب زبان نہ ہو تو پھر عورت کہے کی؟ اگر خاموش بیٹھ جائے تو؟ چلی مدینے پہنچی، اس نے دخل باب کیا، خادمہ نے دروازہ کھولا، اس نے دخول چاہا، مولا نے اجازت دی، اندر داخل ہو گئے دونوں۔ اب مجھے دیکھیے گا، لفظ یہی ہے لیکن لفظ کو تصویر دینے کی کوشش کروں گا میں۔ امام پہ نگاہ پڑی دونوں کی، اس نے امام کو سلام کیا، سلام کرو، سلام کرو میرے مولا کو، سلام کرو، مگر یہ حیرت سے دیکھے جا رہی ہے۔ راستے پر سمجھا کے لایا تھا، سلام کر۔ کہا کس کو کروں؟ کہا یہ میرے مولا ہیں۔ کہا یہی تمہارے مولا ہیں؟ اب تو پھر شرمندگی کا احساس، کیا گزری اس کے اوپر؟ کہا یہی تمہارے مولا ہیں؟ کہا یہی میرے مولا ہیں۔ کہا اگر یہ تمہارے مولا ہیں تو وہ کون تھا جس نے زندگی دی تھی؟ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ یہ زندگی دینے کی وجہ کیا تھی؟ اگر مولا چاہ لیتے تو جس نیت سے گھر سے چلی تھی آگے زیارت کرتی کر کے چلی جاتی۔ یہ بیچ میں توقف چین پولنگ کیوں موت کے ذریعے سے؟ یہ روکا کیوں گیا؟ بہت وقت ہو گیا، یہ روکا کیوں گیا؟ آخری بات ختم، یہ روکا کیوں مولا نے؟ اس لیے کہ ایک بار دھون دیکھ کر کے ایمان تو لا چکی تھی، لیکن اسے اختیار امام نہیں معلوم تھا۔ مولا نے چاہا کہ اسے اختیار مکمل دکھا دیا جائے تاکہ یہ سمجھ تو لے کہ امام کا اختیار کتنا وسیع ہے۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو امام کو اختیار کے بعد پہچانتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو امام کو اختیار کے بغیر پہچانتے ہیں۔ چھٹے امام نے فرمایا وہ لوگ جو معجزوں کے ذریعے سے امام کو پہچانتے ہیں وہ اور ہیں، جو حکم خدا کی بنیاد پر ہم سے محبت کرتے ہیں وہ ہمارے محب ہیں۔ بس میں مسلسل یہ کہتا چلا رہا ہوں کہ خدا کا شکر ہے کہ اس نے اس درس سے ہمیں وابستہ منسلک رکھا ہے، لیکن اس در کی کنیزی بھی اور اس در کی غلامی بھی انسان کو وہ مقام عطا کر دیتی ہے کہ انسان بوریے پہ بیٹھنے کے باوجود شاہانِ وقت کو اپنی ٹھوکروں میں رکھتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ تاریخ بھری پڑی ہے، شواہد بھرے پڑے ہیں، اور فقط اتنا ہی نہیں، دنیا علی کے غلاموں تک چل کے خود آتی ہے، مگر جسے حق غلامی حاصل ہو جاتا ہے وہ بہلول کی طرح حکومت کو ٹھوکر مار دیتا ہے۔ یہ سفر کے ایام ہیں آل محمد کے، کیسے کیسے جگہوں سے گزارا گیا آل محمد کو، کیسے کیسے مقامات سے گزارا گیا۔ جب کبھی قافلہ کسی شہر میں روکا جاتا تھا تو بازاروں میں روکا جاتا تھا، یا کسی ایسی جگہ روکا جاتا تھا جہاں بازار لگایا جاتا ہو۔ مدینے میں عبداللہ کے گھر میں ایک کنیز تھی جس کا نام تھا صفیہ۔
جسے جناب زینب نے خریدا تھا، اور امام حسین کے ہاں ایک غلام تھا جس کا نام تھا عبداللہ۔ جناب زینب نے اپنی کنیز کو پڑھایا، تہذیب و تمدن سکھایا، پروان چڑھا کے بڑا کیا۔ ایک دن جناب زینب اپنے ماجائے کے گھر آئیں اور آنے کے بعد کہتی ہیں بھیا میری صفیہ عقد کے لائق ہو گئی ہے، اے بھیا کوئی اچھا رشتہ مل جائے تو میں اپنی صفیہ کا عقد کر دوں۔ امام حسین فرماتے ہیں بہن اگر تم کہو تو میں اپنے غلام عبداللہ سے تمہاری صفیہ کا عقد کر دوں۔ جناب زینب راضی ہو گئی، دونوں کا عقد کر دیا۔ عقد کرنے کے بعد امام نے دونوں کو آزاد کر دیا۔ جناب زینب نے اپنی کنیز کو آزاد کر دیا، امام حسین نے اپنے غلام کو آزاد کر دیا۔ یہ دونوں شام کے قریب ایک بستی میں آ کر کے ایک مکان لے کے رہنے لگے، لیکن جب یہ لوگ مدینے سے چلے تھے تو ابو طالب کے لاڈلوں کی چوکھٹ چوم کے دونوں نے ایک عہد کیا تھا کہ پروردگار ہمیں مال دنیا دے گا تو صفیہ نے کہا تھا میں کنیز خرید کے اپنی شہزادی زینب کے حوالے کروں گی، اور عبداللہ نے کہا تھا میں غلام خرید کے اپنے آقا کے حوالے کروں گا۔ لو عزیزو یہ لوگ شادی کر کے آ گئے، دن گزرتا رہا، دن مہینوں میں گزرے، مہینے سالوں میں تبدیل ہو گئے۔ ایک دن ان کے کانوں میں یہ خبر آئی کہ شام کے باہر جہاں غلام خریدے اور بیچے جاتے ہیں وہاں ایک قافلہ ٹھہرا ہوا ہے۔ عبداللہ نے صفیہ سے کہا بی بی چلو چل کے دیکھتے ہیں بازار میں، شاید کوئی کنیز تمہاری شہزادی کے شایہ نشان مل جائے اور مجھے کوئی غلام اپنے آقا کے شایہ نشان مل جائے۔ یہ دونوں اس ارادے سے نکلے کہ ہمیں ایک کنیز اور غلام خریدنا ہے۔ یہ اس ارادے سے چلے، لیکن جیسے ہی قافلے کے قریب پہنچے صفیہ نے آگے بڑھ کے عبداللہ کا دامن تھام کے روک دیا، کہا عبداللہ تم آگے نہ جاؤ۔ عبداللہ نے پوچھا بی بی کیوں؟ کہا اس لیے کہ مجھے میری شہزادی کی ایک نصیحت یاد ہے، مجھ سے میری شہزادی نے کہا تھا اے صفیہ جب کبھی اسیروں کا قافلہ دیکھنا اور قافلے میں بے ردہ خواتین کو دیکھنا تو خبردار عبداللہ کو بیویوں کے نزدیک۔ اے عبداللہ تم آگے نہ جاؤ۔ عبداللہ ٹھہر گئے۔ ایک سرسری نگاہ جناب صفیہ نے کاروان پہ ڈالی اور ڈالنے کے بعد کہتی عبداللہ قافلے کے آگے دیکھو جہاں نیزے پہ سر ہیں وہاں ایک جوان ہے جو زنجیروں میں جکڑا ہے، اس جوان کے پاس جاؤ، اس کے پاس ایک 2 برس کا بچہ دکھ رہا ہے جو چھوٹا سا ہے، بچہ بڑا معصوم سا دکھ رہا ہے۔ عبداللہ تم جا کے اس زنجیر والے قیدی والے انسان سے پوچھو کہ کیا اپنے اس بچے کو بیچے گا، میں ادھر سیدانیوں کے پاس جاتی ہوں۔ صفیہ ناکوں کے قریب آئے، ایک سرسری نگاہ دوڑائی اور نگاہ دوڑانے کے بعد جا کے جناب سکینہ پہ اس کی نگاہ ٹھہر گئی۔ جیسے ہی جناب سکینہ پہ نگاہ ٹھہری صفیہ جلدی سے قریب آئی، ناکوں کے درمیان کا بی بی یہ بتاؤ تم میں سردار لشکر کون ہے، سردار قافلہ رئیس قافلہ کون ہے؟ جناب زینب نے ناقے سے آواز دیا بی بی کیا بات ہے، کیا کہنا چاہتی ہو بتاؤ۔ جیسے ہی صفیہ نے سنا یہ بی بی خطاب کر رہی ہے اس ناقے کے قریب گئی، قریب جانے کے بعد کہا بی بی تمہاری یہ بچی بڑی معصوم ہے، تمہاری بچی بڑی دکھوں کی ستائی ہے، ایسا لگتا ہے اس نے کئی دن سے دانا پانی نہیں پایا ہے۔ جناب زینب کہتی ہاں تو نے صحیح پہچانا، یہ میری یتیم بچی ہے، یہ میری یتیم بھتیجی ہے، میرے بھیا کی نشانی ہے، کئی دن سے آب و دانا نہیں ملا ہے۔ جناب صفیہ کہتی بی بی اگر تو برا نہ مان تو میں اس کو اپنی کنیزی میں خریدنا چاہتی ہوں، کیا تو اس بچی کو بیچے گی؟ ارے یہ لفظ صفیہ نے جناب زینب سے کہا، ناقے پہ جناب سکینہ نے سنا، طلب کی آواز دیا پھوپھی اماں مجھے مت بیچنا۔ اے پھوپھی اماں مجھے مت بیچنا۔
بیچنا، میں آج کے بعد سوال آپ نہ کروں گی۔ اے بوبی اماں مجھے فروخت نہ کرنا، میں آج کے بعد گریہ نہ کروں گی۔ جیسے ہی جناب سکینہ کا یہ بہن صفیہ نے سنا، فرمایا شہزادی گھبرا مت میری بچی، میں تجھے اپنی کنیزے میں نہیں رکھوں گی، میں تجھے مالکان جنت کی کنیزی میں بھیجوں گی۔ میری شہزادی بڑی کریمہ ہے، میری شہزادی بڑی رحیمہ ہے، تجھے اپنے بچیوں سے زیادہ پیار کر کے رکھے گی۔ جناب زینب نے صفیہ کی بات سنی، کہا صفیہ کون ہے تیری مالکہ؟ جملہ سنیں گے میرے عزیزو، آپ کو رلانے کے لیے کوئی لفظ نہیں پڑھ سکتا میں۔ آل محمد پہ مصیبت ہی اتنی ہے کہ اگر مقتل کھنگال کے پڑھ دیا جائے تو رونے کے لیے کافی ہے۔ جناب صفیہ نے کہا کیا کہتی ہو بی بی؟ کہا یہ بتا تیری مالکہ کا نام کیا ہے؟ جواب سنیں گے صفیہ کا۔ صفیہ نے کہا میری مالکہ مدینے کی رہنے والی ہے۔ اسی سکون سے سن لیجئے گا، میری مالکہ مدینے کی رہنے والی ہے، میری مالکہ جنت کی خواتین کی سردار کی بیٹی ہے۔ تیری مالکہ کا نام کیا ہے؟ کہا بی بی اغیار کے مجمع میں میں اپنی مالکہ کا نام بھی نہیں لے سکتی۔ اے بی بی میں اغیار کے مجمع میں اپنی مالکہ کا نام بھی نہیں لے سکتی۔ کہا کچھ تو علامات بتا۔ کہا محلے بنی ہاشم کی رہنے والی ہے، اور بتاؤں اس کے بھائی کا نام عباس ہے، اس کے بھتیجے کا نام علی اکبر ہے، اس کے ماجائے کا نام حسین ہے۔ جیسے یہ سنا ایک مرتبہ علی کی بیٹی نے ناقے کی بلندی سے آواز دی صفیہ کیا تیری مالکہ کا نام زینب ہے؟ جیسے یہ سنا صفیہ تڑپ گئی بی بی خبردار، بڑا بازار ہے، میری شہزادی کا نام نہ لے۔ کیا گزری ہوگی علی کی بیٹی کے دل پہ تم بتاؤ، جہاں کنیزیں اتنا احترام کر رہی ہوں۔ ایک مرتبہ جناب زینب کا گلا بند گیا، آواز دیا بی بی تو اپنی مالکہ کا نام لینا گوارا نہیں کر رہی، لیکن اگر میں تجھ سے یہ کہوں کہ تیری مالکہ اگر اس حالت میں بازار میں آ جائے تو کیا محسوس کرے گی؟ اس نے کہا یہ ممکن ہی نہیں ہے، جس کے عباس جیسا بھائی ہو، ارے کس کی مجال کو اس کی شہزادیوں کو کوئی بلوائے عام میں بیرتا پھرا دے۔ یہ سننا تھا جناب زینب کا صفیہ ارے ذرا قریب آ کے دیکھ، میں کوئی اور نہیں، میں اسی عباس کی بہن زینب، وہ نیزے پہ سر حسین، یہ جس بچی کو تو خرید رہی ہے، یہ حسین کی بیٹی سکینہ۔